گورنر کو استعفیٰ موصول ہو گیا تو وزیر اعلیٰ مستعفی تصور ہوگا، نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی کی حلف برداری کا معاملہ، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے تو اسمبلی فلور پر تصدیق کر دی تھی، ہمیں بتائیں گورنر نے کیا کہا، کیا کل یہ ممکن ہوگا کہ گورنر حلف لینے کا فیصلہ کرے، نہ کہ استعفیٰ ہوا ہے یا نہیں؟ جب وزیر اعلیٰ کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر سرکاری دورے پر کراچی میں ہیں، کل واپس آئیں گے۔ وکیل گورنر عامر جاوید نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو طلب کرنے کے بعد وہ کراچی گئے، اب وہ واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ سلمان اکرم راشا نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ بھی دیا، یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، گورنر کل کوئی اور راستہ اپنا کر معاملہ مؤخر کر سکتے ہیں۔ آئین کے تحت استعفیٰ منظور ہوگا اور نئے وزیر اعلیٰ سے حلف بھی لوں گا، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ لکھا، وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ صوبائی حکومت نے مسلسل غیر قانونی کام کیے، وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہی نہیں تو دوسرا کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ استعفیٰ وصولی کے بعد وہ کام ضروری ہوتے ہیں، استعفیٰ اصلی ہے یا نہیں، دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ استعفیٰ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیا گیا۔ ہمیں امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ بچہ جانتا ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہوا، صوبے میں مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جنید اکبر نے کہا کہ امید ہے آئندہ 24 گھنٹے میں وزیر اعلیٰ حلف اٹھائیں گے، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو قبول کریں، پی ٹی آئی کے لیے حکومتی معنی نہیں رکھتی۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا اور گورنر نے ان کو 15 تاریخ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ چونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا تو ہم نے کل کے پورے پروسیجر سے واک آؤٹ کر لیا تھا کہ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں۔ جے یو آئی رہنما لطف الرحمان کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں سب کو اتنی جلدی کیوں ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا کام کر سکتا ہے، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانونی طور پر درست نہیں۔ جے یو آئی کی خیبر پختونخوا کے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جے یو آئی کے رہنما لطف الرحمان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا، سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ مشرق وسطی میں امن کی طرف ایک قدم، مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے معاہدے پر دستخط کیے، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے بھی دستخط۔ معاہدے کا مقصد جنگ بندی کو مستقل شکل دینا ہے، غزہ میں تعمیر نو، سیاسی استحکام اور انسانی امداد کے مستقل نظام کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ٹرمپ کا تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کا استقبال، امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا، حماس اور اسرائیل نے چند روز قبل ہی مسودے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کی اولین ترجیح غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا تھی، برادر ممالک کے ساتھ مل کر مسلسل آواز بلند کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ سے واپسی سے قبل ایکس پر پوسٹ، لکھا، صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں، فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ القدس الشریف کو دارالخلافہ بنا کر مضبوط فلسطینی ریاست کا قیام ہی پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی کی بنیاد رہے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات، وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، پاکستان کے مضبوط معاشی اشاریوں پر وزیر خزانہ کی بریفنگ، امریکی حکام سے تجارتی معاہدہ پاکستان کے لیے اہم سنگ میل قرار، آئی ایف سی کے ریجنل نائب صدر ریکارڈ پولیتی سے بھی وزیر خزانہ کی ملاقات، ریکوریک منصوبے کے مالیاتی معاملات جلد طے کرنے پر اتفاق ہوا، پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان نئے کنٹری انگیجمنٹ فریم ورک کی تیاری پر اتفاق کیا گیا۔
ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 16 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 97 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے 64 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے پر حکمت عملی مرتب کی گئی۔ اجلاس میں کلین پنجاب اور ہیلتھ کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرنا تو بہت مشکل ہو گیا، سونا اتنا مہنگا ہو گیا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا اس سونے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ عام آدمی غریب آدمی کہاں سے سونا ڈالے گا اپنے بچوں کو۔ سونا بنائے کیسے، اتنا تو مہنگا ہے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ سونے کی لمبی چھلانگ، 24 گھنٹے میں 24 کیرٹ گولڈ 4,35,100 روپے کا ہو گیا۔ سونا مڈل کلاس کی جیب پر بھاری، جیولرز کا کاروبار ٹھپ، سناروں کے کارخانے بند۔ خواتین میں آرٹیفیشل جیولری کا استعمال بڑھ گیا۔ نت نئے ڈیزائنز، کم قیمت اور آسان دستیابی نے گولڈ پلیٹڈ جیولری کو خواتین کے لیے سونے کا بہترین متبادل بنا دیا۔ مڈل کلاس فیملیز گولڈ پلیٹڈ جیولری کو ترجیح دینے لگی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کر گزارا ممکن ہے، سونا پہننا تو اب خواب بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ وکیل عابد زبیری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے پہلے موجود ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ موجودہ 8 رکنی بینچ میں ہمیں اپیل کا حق نہیں ملے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں، دوسری طرف کہتے ہیں صرف 16 جج کیس سنیں۔ کچھ وکلاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 191A کو سائٹ پر رکھ کر کیس سنا جائے۔ سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے۔ یہ کیس آگے نہیں چلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اپیل کا حق دینا ہے یہ نہیں، یہ اب جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن چاہے تو اضافی ججز نامزد کر کے اپیل کا حق دے سکتا ہے۔ یہ سیدھا عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا کہیں، ماضی میں چیف جسٹس نے خود فل کورٹ تشکیل دیا۔ عدالت نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ لاہور کے جناح ہسپتال کی پیتھولوجی لیب کا بڑا سکینڈل بے نقاب۔ بلڈ کلچر وائلز ڈبل ایکسپائری اور شارٹ ایکسپائری کے بعد شیلف لائف ایکسپائرڈ نکلی۔ دستاویزات کے مطابق 70% سے کم شیلف لائف والی وائلز ہسپتال کو سپلائی نہیں کی جاتی، مگر جعل سازی سے شیلف لائف بڑھا کر خطرناک وائلز ہسپتال سپلائی کی گئی۔ کمپنی کے بیش انالیسس سرٹیفکیٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ دستیاب دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2022 سے 2025 کے دوران تمام خریداری میں رد و بدل کیا گیا۔ ڈسٹریبیوٹر کمپنی نے ہسپتال مافیا کی ملی بھگت سے جرمانوں سے بچنے کے لیے انسانی زندگیاں داؤں پر لگا دی۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ بین الاقوامی کیبل کنسورشیم کیبل میں نصب ریپیٹر کی مرمت جاری۔ ترجمان PTCL کے مطابق مرمت کے کام پر 18 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس دوران انٹرنیٹ سروس سست یا جزوی تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جلال پور پیروالا میں جنوب مغرب کے مضافات میں ستلج کے نئے سیلابی ریلے کی آمد۔ شجاعت پور، پلاد پور، بستی ساون، درآباد پور اور بستی لنگر متاثر ستلج کے متاثرہ علاقوں میں ایک بار پھر پانی کی سطح غیر معمولی حد تک بڑھنے لگی۔ ستلج کا سیلابی پانی ایک بار پھر تیزی سے شہر کے حفاظتی بندوں کی جانب گامزن۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بحالی کا کام ابھی شروع نہیں ہوا کہ نئے پانی نے باقی ماندہ املاک بھی متاثر کر دی۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی پیدل اور مال بردار ٹرکوں کی آمد و رفت کے لیے تیسرے روز بند۔ حکومت پاکستان نے چمن کا راستہ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کھول دیا۔ سرحدی شہر میں سینکڑوں افغان مہاجرین بارڈر کی بندش کے باعث پھنس گئے تھے۔
مہاجرین کی واپسی کے لیے سرحد کھولنے کی درخواست علاقے کی قبائلی عمائدین نے کی۔ پاکستانی حکام نے قبائلی عمائدین کے کہنے پر صرف افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے راستہ دے دیا۔ پنجاب کی جیلوں میں پہلی بار قیدیوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ گنجائش سے 88% زیادہ قیدیوں پابند سلاسل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 45 جیلوں میں 38,377 قیدی رکھنے کی گنجائش، جبکہ 72,176 قیدی رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں 7,000 قیدیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ لاہور کی دونوں جیلوں میں 10,500 قیدی جبکہ گنجائش 4,300 قیدیوں کی ہے۔ حماس نے 20 مغویوں کے بعد 4 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں۔ چاروں مغویوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کی گئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 مغویوں کی لاشوں کی حوالگی کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ ان کی تدفین کے مقام کا علم نہیں، نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تیار ہے۔ فریقین غزہ جنگ بندی پر عمل کریں۔ برطانیہ حماس کو غیر مؤثر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ صدر ٹرمپ کو اگلے سال امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے۔ غزہ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی بڑی کامیابی ہے۔ غزہ جنگ بندی میں تاخیر پر اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیلی شہریوں نے سوال کیا کہ یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہوا؟ معاہدہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ قیدی زندہ ہوتے اور ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ نیتن یاہو کے ذکر پر نعروں اور احتجاج کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ٹرمپ کے ایلچیوں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کو عوامی ناراضی کا سامنا کرنا پڑا۔ قیدیوں کی تاخیر سے رہائی پر نیتن یاہو پر شدید تنقید کی گئی۔ سعودی عرب میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا نیا قانون نافذ۔ غیر ملکی شہریوں کو سعودی عرب میں بغیر کفیل کے رہائش، کاروبار اور روزگار کی آزادی ہوگی۔ رہائش کے لیے 2 طرح کی سہولت ملے گی۔ پریمیم رہائش کے لیے 8 لاکھ سعودی ریال سالانہ دینا ہوں گے۔ ملک میں آزادانہ آمد و رفت کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قابل تجدید رہائش کے لیے سالانہ 1 لاکھ سعودی ریال دینا ہوں گے۔